وصف صلاۃ کے ساتھ متصف ہونے کی، وصف صلاۃ کے ساتھ حقیقتاً امام متصف ہے، اس کے واسطے سے مقتدی متصف۔ دلیلیں بہت ہیں۔ حضرت نانوتوی کی وہ کتاب ہے، اس میں حضرت نے 5 دلیلیں بیان کی۔ شرح میں نے 5 اور اضافہ کیے ہیں، 10 دلیلیں بیان کی۔ شرح کا نام ہے کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے، اس میں 5 دلیلیں تو توثیق الکلام میں ہے، 5 کا شرح میں نے اضافہ کیا ہے۔ ان میں سے 2-3 سن لو، بقیہ پڑھو اس کتاب میں۔ عربی کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ واحد کی اضافت جب جمع کی طرف ہوتی ہے تو پوری جماعت اس واحد میں شریک رہتی ہے، اور جمع کی اضافت جب جمع کی طرف ہوتی ہے تو تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوتی ہے۔ آپ کہیں ابوہم، ان کا باپ، تو ہم جمع کی ضمیر ہے اور ابن مفرد ہے، ابن کی اضافت کے ابوہم، اس کا مطلب یہ کہ ان سب کا باپ ایک ہے۔ اور اگر آپ کہیں رووا عن آبائہم، انہوں نے اپنے باپوں سے روایت کی تھی، یہاں تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوگی، یعنی ہر ایک کا باپ الگ۔ بیتہم، ثوبہم، اسوابہم، بیوتہم، بے شمار جتنی مثالیں۔ تو عربی کا طے شدہ قاعدہ ہے کہ مفرد کی واحد کی اضافت جب جمع کی طرف ہوگی تو پوری جماعت اس واحد میں شریک رہے گی، اور جمع کی اضافت جب جمع کی طرف ہوگی تو تقسیم الاحاد الاحاد ہوگی۔ اب پوری دنیا میں گھوم لو، چاروں فقہوں کی کتابیں دیکھ لو، جو محاورہ ہے وہ ہے صلاۃ الجماعت، باب صلاۃ الجماعت۔ کسی کی زبان سے تم نہیں سنو گے، فقہ کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا باب صلوات الجماعت، صلوات الجماعت کہیں نہیں۔ اور لوگوں کی زبانوں پر جو ہوتا ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، محاورات جو لوگوں کے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ فقہ کی کتابوں میں باب صلاۃ الجماعت ہے، معلومات صلاۃ ایک ہے، اس کے اندر پوری جماعت شریک ہے۔ دوسری دلیل حدیث شریف گزر چکی ہے، الامام الضامن، اور زمان اور کفالت میں دین ایک ہوتا ہے، اس کا مطالبہ 2 شخصوں سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی زید کا مقروض ہے، زید نے اسے پکڑ لا دے میرے پیسے، دوسرے نے کہا اسے چھوڑ دو میں ضامن ہوں، یہ 1 ہفتے میں پیسے دے دے گا۔ اب وہ اصیل ہے اور یہ کفیل ہے، تو دین 2 ہو گئے، دین ایک ہی ہے جو اصیل پر دین ہے۔ اب یہ اس اصیل سے بھی مانگے گا اور کفیل سے بھی مانگے گا، بھئی ہفتہ ہو گیا میرے پیسے نہیں آئے۔ دین 2 نہیں ہو جاتے، دین ایک ہی رہتا ہے جس کا مطالبہ 2 شخصوں سے ہوتا ہے۔ اور حضور نے امام کو ضامن فرمایا ہے۔ امام کے ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں پر جو نماز ہے اس نماز کی ذمہ داری امام نے لے لی ہے، لہذا امام اور مقتدیوں کی نماز ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نماز نہیں۔ تیسری دلیل شاید روایت گزری یا کہیں آگے آئے گی، حدیث میں ہے کہ سترۃ الامام سترۃ للقوم، جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو امام اپنے سامنے صرف سترہ کھڑا کر لے گا، یہی سب کے لاکھوں آدمی ہیں، سب کے لیے یہی سترہ کافی ہے۔ یہ سترہ سب کے لیے کیسے کافی ہو گیا؟ اس طرح کافی ہو گیا کہ نماز ایک ہے، اس نماز کے ساتھ حقیقتاً امام متصف، تو جو امام متصف ہے اس کے سامنے سترہ ہے، اور جب اس نماز کے ساتھ مقتدی ضمناً اور تبعاً متصف ہوئے تو سب کی نماز سترے والی ہو گئی۔ اس لیے ہر مقتدی کو اپنے سامنے سترہ نہیں رکھنا، جو امام حقیقتاً نماز کے ساتھ مقتدی ہے اسی کو سترہ رکھنا ہے۔ یہ 2-3 دلیلیں میں نے ذکر کی تھی، بہت اور دلیلیں بہت ساری ہیں۔ غرض یہ بات طے ہے کہ امام اور مقتدیوں کی نماز دلائل سے، احادیث شریفہ سے اور محاورات سے ایک نماز ہے، اور اس ایک نماز کے ساتھ حقیقتاً امام متصف ہے، مقتدی طبعاً متصف ہے۔
لہذا ضروریات وصف کی ضرورت صرف واسطے کو ہوگی، ذل واسطے کو نہیں ہوگی، اور ضروریات وصف یہی قراءت عرض و معروض ہے۔ یہ نقطۂ نظر ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا کہ امام چونکہ واسطہ بالعروض ہے، اس لیے نماز میں تبدیلی ہوتی ہوتی اونٹ اس کروٹ پر جا کے بیٹھ گئے۔ پہلے نماز میں جو امام کے ساتھ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، سورت بھی پڑھتے تھے، پھر سورت ختم کر کے فاتحہ کی اجازت رہ گئی، پھر سارا ختم ہو گیا، اس کے کچھ مقاصد تھے، وہ مقاصد میں نے سمجھائے تھے، لیکن وہ تبدیلی ہوتی ہوتی آخر جس پر جا کر معاملہ ٹھہر گیا وہ یہی معاملہ۔ واسطے کی تیسری قسم ہے واسطہ پھر ثبوت۔ واسطہ پھر ثبوت کی پھر دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وصف کے ساتھ حقیقتاً واسطہ بھی متصف ہو، ذل واسطہ بھی متصف ہو، بس فرق اتنا ہے کہ واسطہ اولاً متصف ہو، ذل واسطہ ثانیاً متصف ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واسطہ متصف ہی نہ ہو، صرف ذل واسطہ متصف ہو، یہ بھی واسطہ پھر ثبوت ہے۔ واسطہ پھر ثبوت کی مثال پہلے لو۔ ایک رنگریز ہے، اس نے ہاتھ پر پلاسٹک کا پنجہ چڑھا دیا۔ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو جب گندے کام ہوتے ہیں کرنے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پلاسٹک کا ایک پنجہ ہوتا ہے، پتلی سی پلاسٹک، وہ پہن لیتے ہیں اور پہن کر اپنا کام کرتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ یہاں اسے دھو ڈالتے ہیں، یوروپ میں دھوتے نہیں، اسے پھینک دیے۔ تو یہ پلاسٹک کے پنجے دونوں چڑھائے، اور اب رنگریز نے کپڑا لے کر رنگ میں ڈال کر کے خوب رنگا اسے، اور رنگ کر کے پورا کر کے اسے سکھا دیا اور پنجے نکال دیے۔ تو اب یہ کپڑا جو رنگ کے ساتھ متصف ہوا ہے وہ رنگریز کے واسطے سے ہوا ہے، مگر رنگریز کے ہاتھ رنگ کے ساتھ متصف نہیں ہوئے، صرف کپڑا متصف ہوا۔ یہ واسطہ پھر ثبوت بالمعنی الاول ہے، یعنی واسطہ پھر ثبوت کے دو معنی ہوں گے، ان کے الگ الگ نام نہیں رکھے گئے۔ یہ واسطہ پھر ثبوت بالمعنی الاول ہے کہ وصف کے ساتھ صرف ذل واسطہ متصف ہو، واسطہ متصف ہی نہ ہو، اگرچہ وہ ذل واسطہ اس واسطے کے ذریعے سے وصف کے ساتھ متصف ہوا ہے، لیکن یہ واسطہ سرے سے متصف نہ ہو۔ یہ واسطہ پھر ثبوت بالمعنی الاول ہے، اس سے یہاں کوئی بحث نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں حقیقتاً متصف، اولاً واسطہ متصف ہو، ثانیاً ذل واسطہ متصف۔ جیسے کہ آپ جیب میں سے چابی نکال کر تالا کھولتے ہیں تو چابی بھی ہلتی ہے اور آپ کا ہاتھ بھی یوں ہلتا ہے۔ یہ حرکت، یہاں حرکت کے معنی، حرکت کے ساتھ ہاتھ بھی متصف ہے، ہاتھ واسطہ ہے، اور چابی بھی حرکت کے ساتھ متصف ہے، چابی ذل واسطہ ہے، اور دونوں حقیقتاً متصف ہیں، مگر ہاتھ اولاً متصف ہے اور چابی ثانیاً متصف۔ یہ جو اولاً اور ثانیاً ہے یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے دونوں ساتھ ہلتے ہیں، چابی اور ہاتھ دونوں ساتھ ہلتے ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے اول ثانی مراد نہیں، ذات کے اعتبار سے اول ثانی مراد ہے۔ یعنی ایک ذہنی مفروضہ، ذات کے اعتبار سے کا مطلب ذہنی مفروضہ کہ پہلے ہاتھ ہلا پھر چابی ہلی، حالانکہ زمانے کے اعتبار سے پہلے ہاتھ نہیں ہلا، دونوں ساتھ ہی ہلے ہیں، مگر ایک ذہنی مفروضہ ہے کہ پہلے ہاتھ ہلا پھر چابی ہلی، اس کا نام ہے ذات کے اعتبار سے۔ اور ایسی اس کا نام ہے واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی۔ واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی یہ ہے کہ وصف کے ساتھ دونوں حقیقتاً متصف ہو، بس فرق یہ ہے کہ واسطہ اولاً اور ذل واسطہ ثانی، باقی متصف دونوں ہیں۔ ایسی صورت میں ضروریات وصف کی ضرورت دونوں کو ہوگی، واسطے کو بھی ہوگی اور ذل واسطہ کو بھی ہوگی۔ کیوں؟ دونوں حقیقتاً متصف۔ اسی مثال میں آپ فرض کریں اگر آپ کسی کا ہاتھ شل ہو
اس کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، تالا کھول، تو کیسے تالا کھولے گا؟ اس کا ہاتھ تو شل ہے، وہ تو ہلتا ہی نہیں، اور جب تک ہاتھ نہیں ہلے گا چابی کیسے ہلے گی؟ لہذا ہاتھ میں حرکت کی صلاحیت ہونی چاہیے، اگر ہاتھ میں ضروریات وصف کی صلاحیت نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ اور اگر ہاتھ تو ہلتا ہے مگر اسے چابا لا کر دیا 5 من کا، ایک 5 من کا چابا بنا کر لا کر دیا کہ تالا کھول، اس کا باوا بھی نہیں کھول سکے گا، کیونکہ خود اس چابی کے اندر جو ہلنے کی، اس ہاتھ سے ہلنے کی صلاحیت چاہیے وہ نہیں ہے، وہ ہیوی ہے، وزنی ہے، چابی ہلنے کے قابل ہو، یا تالا وہ نہیں ہے، غلط تالا ہے، یعنی چابی غلط ہے، کہیں کھول بھی اب اندر ڈالتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا، تالا کھلتا نہیں، کیوں نہیں کھلتا؟ اس چابی کے اندر ضروریات وصف نہیں ہے، وہ اس تالے کی چابی نہیں ہے۔ اسی تالے کی چابی ہو، ہاتھ میں صلاحیت ہو تو ڈال کر کے کھٹ سے کھول ڈالے گا۔ بہرحال یہ جو صورت ہے واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی کی، اس میں ضروریات وصف کے ساتھ دونوں متصف ہونا ضروری ہے، واسطے کا بھی اور ذل واسطے کا بھی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ امام واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی ہے، واسطہ فی العروض نہیں۔ حضرت کے یہاں امام بھی حقیقتاً نماز کے ساتھ متصف ہے اور مقتدی بھی حقیقتاً نماز کے ساتھ متصف ہے، لیکن ہے امام کے واسطے سے، امام کے واسطے سے متصف ہیں، لیکن دونوں حقیقتاً متصف ہیں، اور یہ واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی۔ جب واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی ہے اور دونوں حقیقتاً نماز کے ساتھ متصف ہیں تو ضروریات وصف کیا؟ وہی قرات، وہی عرض اور معروض، اس کی ضرورت امام کو بھی ہے، مقتدیوں کو بھی ہے، جہری اور سری نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شوافی نے امام شافعی سے اس کا ثبوت نہ ہونے کے باوجود شوافی نے جو مسلک طے کیا ہے کہ جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، وہ اسی لیے طے کیا ہے کہ سری ہو یا جہری ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے حنفیہ کے یہاں سری نماز میں 5 قول تھے، مگر فتوے کے لیے وہی قول لیا جو جہری نماز کے لیے تھا، کیوں؟ جو امام کی پوزیشن متعین کی گئی ہے اس سے نماز سری اور جہری میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہذا حضرات شوافی نے جب امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام کو واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی مانا تو ضروریات وصف کی دونوں کو ضرورت ہوگی، امام کو بھی اور مقتدیوں کو۔ اس لیے وہ جہری نماز میں بھی مقتدی کو فاتحہ فرض کرتے ہیں اور سری نماز میں بھی۔ البتہ ایک ذرا سا اختلاف، حنفیہ کہتے ہیں کہ ضروریات وصف ہیں قراءت، یعنی عرض اور معروض، اس کا جواب، یہ دونوں مل کر ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں، درخواست دے دینا یہی ضروریات وصف، یعنی قراءت فاتحہ ضروریات وصف میں ہے، یا فاتحہ پڑھ کر اس کا جواب سننا، یہ دونوں کا مجموعہ ضروریات وصف میں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ حنفیہ کے یہاں ضروریات وصف میں صرف فاتحہ نہیں، یہ تو بے معنی سی بات ہے کہ درخواست محتمین صاحب کو دے دیا کہ حضرت جواب نہیں چاہیے، ہم جا رہے ہیں، السلام علیکم، تو پھر دماغ خراب آئے کیوں؟ درخواست دے دیا، کہا جواب نہیں چاہیے، ہم جا رہے ہیں، السلام علیکم، یہ تو بے معنی سی بات ہے۔ بہرحال حنفیہ نے یہ طے کیا ہے کہ ضروریات وصف قراءت ہے، فاتحہ کی خصوصیت نہیں ہے، سورت کی خصوصیت نہیں ہے، فاتحہ اور سورت دونوں کا مجموعہ ضروریات وصف میں ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے قراءت نہیں، قراءت فاتحہ اس کو ضروریات وصف میں لیا ہے، لہذا ان کے یہاں یہی جو ضروریات وصف ہے قراءت فاتحہ، اس کی ضرورت ہر رکعت میں ہوگی اور ہر نمازی کو ہوگی، امام کو بھی ہوگی اور مقتدی کو بھی ہوگی۔ یہ ہے اختلاف کی بنیاد۔ باب ما یقول عند دخول المسجد، اور اگر ہی اس میں ہے تو پھر پڑھیں گے عند دخولہ المسجد، مصری نسخے میں ضمیر نہیں ہے، عند دخول المسجد ہے۔ باب ما یقول عند دخولہ المسجد، وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسين عن جدتها۔ دیکھو یہاں اس سند میں انقطاع ہے۔ حضرت فاطمۃ الکبریٰ حضور کی صاحبزادی، ان کے انتقال تک حضرت فاطمہ کے کسی صاحبزادی کی شادی نہیں ہوئی کہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے،
حضرت حسن بھی بالغ نہیں ہوئے، اور یہ ہے حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ فاطمہ صغریٰ ہے، تو یہ فاطمہ کبریٰ کے زمانے میں تھی نہیں، پھر یہ فاطمہ کبریٰ سے کیسے روایت کرتی ہیں؟ یہ سند میں انقطاع ہے۔ عن عبد الله بن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم۔ دیکھو اس میں 3 اجزاء ہیں، مسجد میں جائے تو درود شریف پڑھے، مسجد سے نکلے تو درود شریف پڑھے، یہ مضمون اس میں ہے۔ جائے اور نکلے دونوں صورتوں میں اللہم اغفر لی، یہ مضمون اسی حدیث میں۔ اور تیسرا جز ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک، یہ تو بہت سی روایتوں میں مضمون تو آیا ہے، مسجد میں جانے کی یہ دعا، نکلنے کی یہ دعا، یہ تو بہت سی حدیثوں میں آیا ہے۔ لیکن یہ 2 مضمون کہ جاتے وقت بھی درود شریف پڑھے اور نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھے، اور جاتے وقت بھی اللہم اغفر لی اور نکلتے ہوئے بھی اللہم اغفر لی، یہ مضمون اسی روایت میں آیا ہے جو روایت کمزور ہے۔ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك۔ اسماعیل بن علیہ ان کے استاد تھے عبداللہ بن الحسن، ایک مرتبہ تو انہوں نے حدیث سنی اس طرح سے، دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی حدیث ان سے درخواست کی کہ مجھے دوبارہ سنائیے، تو اب جو انہوں نے سنایا تو یہ 2 مضمون نہیں تھے، حضور پر سلام بھیجے اور اللہم اغفر لی ذنبی، یہ 2 مضمون نہیں تھے، صرف دعا سنائی انہوں نے۔ وقال علی بن حجر قال اسماعیل بن ابراہیم فلقیت عبد اللہ بن الحسن بمکہ فسألته عن هذا الحدیث فحدثني به قال كان إذا دخل قال رب افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال رب افتح لي أبواب فضلك وفي الباب عن أبي حميد وأبي سعيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة ابنة الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى۔ حضور کے وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ انما عاشت فاطمة بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشہرا باب ما جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين۔ دیکھو کسی کے گھر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اللہ کے گھر جائیں تو اللہ کو سلام کرنا چاہیے، آداب یہی ہیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر جائیں اللہ کو بھی سلام کرو۔ لوگوں کے گھر جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اللہ کو سلام کریں السلام علیکم یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تو خود سلام ہے، ان کی تو صفت سلام ہے، تو السلام علیکم السلام علیہ السلام، السلام علیہ السلام تو محمل بات ہے۔ پھر اللہ کے سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے سلام کرنے کا طریقہ عبادت کرو، یہ عبادت اللہ کو سلام ہے، اور عبادت بھی آپ قرآن پڑھیں تسبیح پڑھیں، یہ سلام نہیں، 2 رکعتیں پڑھو، یہ 2 رکعتیں پڑھنا یہ تحیۃ رب المسجد ہے، یہ تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یہ جملہ مخفف ہے، اس میں مجاز بالحذف ہے، اس میں مضاف پوشیدہ ہے، تحیۃ المسجد یعنی تحیۃ رب المسجد۔ کیوں؟ مسجد تو اینٹ پتھروں کا نام ہے، اینٹ پتھروں کو کیا سلام کریں گے؟ تو یہ تحیۃ المسجد محاورہ ہے، یہ محاورہ مجاز بالحذف ہے، اس میں مضاف پوشیدہ ہے، تو اللہ کے گھر گئے تو اللہ کو سلام کرو، اور سلام کرنے کا مطلب یہ کہ کم سے کم 2 رکعتیں پڑھو، 2 نفلیں پڑھو، یہ اللہ کو سلام کرنا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل یہی قبل ان يجلس، مگر اس میں دو باتوں کا لحاظ کرنا ہے. یہ تو مکروہ وقت نہ ہو، یہ حنفیہ کے ہیں، شوافی کے یہاں مکروہ وقت میں داخل ہوگا تو بھی تحیۃ المسجد پڑھے گا، اس لیے کہ یہ نفل ذات و سببن ہے، اور ان کے یہاں جو ذات و سببن نوافل ہیں وہ مکروہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. الا شوافی کا مسئلہ الگ ہے جو بیان کرا، حنفیہ کا مسئلہ. حنفیہ کے یہاں ایک شرط یہ ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت ہے تو اس وقت میں نماز نہیں پڑھے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کھڑی نہ ہو چکی ہو یا کھڑی ہونے کو بالکل تیار نہ ہو، گھڑیوں سے اب تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ 1 منٹ باقی ہے، تو اب ایسی صورت ہے تو پھر نہیں پڑے گا. یہ جو دوسرا ہے یہ اتفاقی ہے، شوافی بھی اس میں متفق ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے تب تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا، اور اس کے لیے مستقل آگے حدیث آ رہی ہے. بہرحال ان دو چیزوں کا لحاظ کرے گا. اگر مکروہ وقت ہے تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا، نماز تیار شروع ہو چکی ہے یا تیار ہے تو ابھی تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا. پھر قبل ان یجلسا میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر جلوس خفیف ہے تو مانے نہیں، جلوس طویل ہے تو پھر اب مانے. جلوس خفیف ایک آدمی مسجد میں گیا اور اس کا خیال یہ ہے کہ نماز کا وقت تیار ہے اور وہ جا کے بیٹھ گیا، بیٹھتے اس نے گھڑی دیکھی تبھی تو 6 منٹ ہیں، تو فوراً کھڑے ہو کر تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے. لیکن بیٹھ گیا، 27 مکھیاں ماری، اس کے بعد خیال آیا کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب کچھ نہیں ہوتا. اور صحیح ابن حبان میں باب ہے اور روایت ہے. باب یہ ہے کہ جلوس قلیل، جلوس خفیف تحیۃ المسجد کو فوت نہیں کرتا، اور روایت بھی انہوں نے کوئی پیش کی ہے مجھے یاد نہیں. بہرحال یہ مسئلہ طے ہے کہ جلوس خفیف سے تحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتی. ذرا سا بیٹھا ہے تو اٹھ کر تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، جلوس طویل کے بعد نہیں پڑھ سکتا. طویل اور خفیف کا معیار کیا ہے یہ مسئلہ رائے مبتلا بھی پر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے جلوس طویل اور خفیف کا. اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. قال وفي الباب عن جابر وابي امامه وابي هريره وابي ذر وكعب بن مالك. قال ابو عيسى حديث ابي قتاده حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو روايه مالك بن انس. وروى سهيل بن ابي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله. دیکھو اوپر حدیث حضرت ابو قتادہ تک پہنچی تھی، وہ سند صحیح ہے. یہ جو حضرت جابر تک سند پہنچی ہے صحیح نہیں. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث معنى هذا سند وهذا حديث غير محفوظ. والصحيح حديث أبي قتادة والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي الرجلين إلا أن يكون له عذر. یہ عذر میں نے دو بتایا کہ مکروہ وقت ہے، یہ عذر ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، یہ عذر ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ادغام بھی ہوتا ہے. آپ مسجد میں جاتے ہی بیٹھنے سے پہلے ظہر کی سنتیں پڑھیں تو ان سنتوں میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہوگی، چاہے آپ نے تحیۃ المسجد کی نیت کی ہو چاہے نیت نہ کی. نیت نہ کی ہو تب بھی اگر آپ نے مسجد میں جاتے ہی بیٹھنے سے پہلے سنن مؤکدہ پڑھی ہیں تو اس سنن مؤکدہ میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گئی. الگ پڑھے تو واہ ہوا ہے تو بہت بڑھیا بات ہے. قال علی بن المدینی وحدیث سہل بن ابی صالح خطأ، یعنی جو حضرت جابر تک پہنچتی ہے. اخبرنی بذالک، اس بذالک معنی یہ علی بن المدینی کا قول. اخبرنی بذالک اسحاق بن ابراہیم عن علی بن المدینی. لا الہ كلها مسجد الا المقبرة والحمام.
وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن هريث قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، یہ عبد العزیز بن محمد دراوردی ہیں، ان سے آگے سند دو ہیں، ایک سند مرسل ہے یعنی آخر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور ایک سند مسند ہے، پہلے مسند سند پیش کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ جو مسند سند ہے یہ صحیح نہیں، جو مرسل آئے گی وہی اصح ہے۔ قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ساری نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مگر دو جگہیں مستثنا ہیں، قبرستان اور حمام، یہ دو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، باقی ساری مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح کیا ہے؟ وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابي هريره وجابر وابن عباس وحذيفه وانس وابي امامه وابي ذر قالوا، یہ وفي الباب میں جتنے صحابہ ہیں ان سب کی یہ روایت ہے، یہ صحیح ہے۔ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا، یہ ہے صحیح حدیث، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی یہ خصوصیت بیان کی، گزشتہ امتیں ان کے لیے بھی اوقات بھی متعین تھے اور جگہیں بھی متعین تھی، ان کو اپنے عبادت خانوں میں پہنچ کر ہی عبادت کرنی، اپنے عبادت خانے کے علاوہ دوسری جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اس امت کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ پابندی اٹھا دی گئی۔ وقت کی تعین تو ضروری رہی، لیکن جگہ کی تعین ختم کر دی گئی، اور ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ نماز ہو جائے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے طہارت پانی ہی سے ہو سکتی ہے، پانی کے علاوہ سے طہارت نہیں ہو سکتی۔ اس امت کے لیے اگر پانی موجود نہیں ہے تو مٹی کو بھی آلے تطہیر بنایا گیا، اسے بھی طہور قرار دیا۔ یہ دو خصوصیتیں ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر مٹی ناپاک ہے تو اسے تیمم نہیں ہو سکتا، یہ ایک عارضی بات ہے۔ ہر مٹی طہور ہے، مگر اگر کوئی مٹی ناپاک ہے اور اس کی ناپاکی کی وجہ سے تیمم نہیں ہو سکتا تو یہ الگ بات ہے، ایک عارضی بات ہے، اس سے اس خصوصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے پر ایک صفحے کے بعد اگلے صفحے پر یہ روایت آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یہ عارض کی وجہ سے، ورنہ ساری مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی۔ تو جیسے مٹی کا ناپاک ہونا، اس کی وجہ سے تیمم کا نہ ہو سکنا، یہ خصوصیت میں خلل نہیں ڈالتا، اسی طریقے سے 7 جگہوں میں جو ممانعت کی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے وہ بھی خصوصیت میں خلل نہیں ڈالتی۔ لہذا یہ جو روایت ہے جس میں 2 چیزوں کا استثناء کیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں۔ بغیر استثناء کے ساری مسجد اس امت کے لیے مسجد بھی بنائی گئی ہے اور طہور بھی بنائی گئی۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید